नबीनी से गुस्ताखी मानेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ईसा इब्ने मरियम कभी ये और महसूस नहीं करेंगे और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए। और फिर अल्लाह ने कंक्लूड किया है कि अगर कोई फरिश्ता या कोई पैगंबर इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करे कि वो बंदा है हमारा, हम क़यामत के दिन बुला लेंगे, फेंकेंगे जहन्नम के अंदर समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बिल्कुल ना उसका कोई पैगंबर रिश्तेदार है ना कोई फरिश्ता रिश्तेदार है, सब के सब उसके बंदे हैं। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, ऐ नबी इनसे पूछिए भला बताओ तो कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, आसमान से पानी बरसाकर और उसके जरिए जमीन से खेती उगाकर। ये उस जमाने में भी लोगों को पता था कि ये कोई बुजुर्ग बाबा नहीं बारिश बरसा सकता, आज भी लोगों को पता है कोई नहीं बरसा। देखें जब बारिश नहीं होती सारे बाबे फेल हो जाते हैं, हाँ डैम खाली हो जाते हैं, बाबे फेल हो जाते हैं। और अल्लाह की मर्जी बारिश दे ना दे। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, भला बताओ कि कौन है मालिक है जो कान और आंखों का। अल्लाह ने कान भी बनाए आंखें भी बनाई, कोई और मालिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, ये बुजुर्ग जब ढोरे होते हैं वो भी डिवाइसेस लगवाते हैं, हाँ इनकी आंखें जब कमजोर होती हैं, क्या इन्होंने ऐनकें नहीं लगाई हुई? जितने ये गौसे वक्त है ना इस वक्त सबकी ऐनकें लगी हुई हैं। हाँ इलियास कादरी साहब भी जब उन्होंने कुछ पढ़ना होता है ना, वो कहते हैं मुजद्दिद भी हैं और गौसे वक्त भी हैं इस वक्त बरेलवियों के, ऐनक लगाते हैं। क्यों लगाते हो ऐनक? तुम तो दिलों के भी छुपे हुए राज जानते हो, सामने चीज आई हुई नहीं पढ़ सकते। अभी तो इंजीनियर साहब ने अपना फार्मूला नहीं रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन डिजाइन का। तुम जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं वो भी अंग्रेज की बनाई हुई ऐनक के बगैर नहीं पढ़ सकते। हमें तो कल तक कहते थे जी अगर अंग्रेज वहां में उड़ सकता है तो बाबा क्यों नहीं उड़ सकता? अंग्रेज ने तो उड़ के दसता है जहाज बह के, बाबा भी उड़ के दसे, मान ला मांगे। तो अंग्रेजों की बनाई हुई ऐनकें लगा के तुम लोग वो चीजें पढ़ते हो, तो ज़ाहिर है तुम तो मालिक नहीं हो इन आंखों के। आज तक किसी बुजुर्ग ने अपनी आंखें कमजोर होने से रोकी हैं? कोई शख्स अपने बुढ़ापे को टाल सकता है? कोई पैगंबर भी नहीं टाल सकता अपने बुढ़ापे को। बाल सफेद हुए तो हो गए, नजर कमजोर हुई है तो हो गई है। तो ये चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूछ इनसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मालिक है कान का और आंखों का। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। बज़ाहिर जमीन मुर्दा होती है, उसमें से जिंदा खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिल जुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से। जिंदा में से मुर्दा भी निकलता है, यानी मुर्गी अंडा देती है। बज़ाहिर ये बात हो रही है, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा। जिंदा दरख्त में से, और वो भी जिंदगी अब साइंस हमें बता रही है। कुरान तो पहले ही कह रहा था कि दरख्त जिंदा है, खेतियां जिंदा हैं, लेकिन अब हमें साइंस बता रही है इनकी फीलिंग्स हैं। बाकायदा ये खुश भी होती हैं, नाराज भी होती हैं। फूल मुरझा भी जाते हैं, इनके ऊपर भी कैफियत तारी होती है। तो आप देखें उसी में से वो बीज निकलता है, वो बीज आप बोते हैं, एक और दरख्त निकल आता है, एक और खेती निकल आती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर फरमाता है। जाहिर है जी बुजुर्गों को तो पता ही नहीं, और जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का ही नहीं पता, वो सूरज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और सूरजों की तादाद भी नहीं पता, उन बेचारों ने यही सूरज देखा हुआ है। ये तो साइंस बता रही है ना, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 3 जो है वो 300 अरब सूरज है एक गैलेक्सी के अंदर, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। बुजुर्गों तो पता ही नहीं था। तो आप लाख कहते रहेंगे वो शाह शम्स तबरेज ने बोटी पुन ली सी, दादा करो कहानियां इनकी सुने। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये अनकरीब कहेंगे अल्लाह ही करता है। ये देखो मुशरिकीन अरब भी बुतों को साथ शरीक ठहराते हुए भी कहते थे नहीं ए काम नहीं बुत कर सकते, ये वड्डा ही अल्लाह करता है।
اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے؟ اندازہ کریں, مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے, سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے. یہ آلیہ نہیں کہتے, اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر, فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے, ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہیں وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی, وہ تو پیچھے رہ گئی, وہ پرانی گلاں ہو گیا, پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو, عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے, کہتے پیچھے پڑھو, وہ عبادت کرتے سن. سرکار مان لیا, آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو, بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, دعا میں تم اسے پکارو, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. ہاں وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا, خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں ظاہری اسباب, ادویات, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے, 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے, یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے, اڑتے نہیں سکتے ہو, چلو ایسا روکا گے نا, جانتے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کر ڈاں گے, چلو 5 منٹ پہلے میں کر لاں گا انشاءاللہ. احتیاطن جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے, میں بھی احتیاطن 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا, لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے.
فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے، تمہارا پالنے والا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے؟ یعنی یہ دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے۔ پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے، اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی، جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے، کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں، وہ گستاخی ہے نہیں ہے، نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ آر محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کے دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے، سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بالکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر جو سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ان پہ مہر لگائی ہے بسبب اس کے کہ حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔